الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ تمام احباب محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اس انداز میں پیش کیجئے کہ ہم اپنے گھر، گلی، محلہ، مسجد میں بیٹھ کر حضور کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور مدینے کے والی، مدینے کے تاجدار رحمت للعالمین اپنے روضہ اقدس میں تشریف فرما ہوتے ہوئے ہم سب کا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب، وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں جو بھی باتیں بیان ہوئیں، اس کتاب کے اندر جو بھی الفاظ لکھے گئے، بیان ہوئے، ان کے معنی بیان ہوئے، اس میں کوئی بھی شک اور شبہ والی بات نہیں، بلکہ یہ حق اور سچ بیان ہے، بلکہ یہ حق اور سچ بیان ہے۔ اس کتاب میں سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آیہ مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں نازل ہوئی، بلکہ پورا قرآن ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ ہے اما عائشہ صدیقہ
ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بتائیں، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت حسنہ طیبہ ہے۔ پورا کا پورا قرآن، جو کچھ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وہ تمام کا تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم، قل اے محبوب فرما دیجئے، اس سے جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی اس کی جو ذات ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، لیکن یہ آیہ مبارکہ مؤمنین کے لیے تھی۔ نازل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ہوئی، لیکن آیہ مبارکہ تھی یہ مؤمنین کے لیے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے۔ مؤمنین خاص ہیں، مسلمان عام ہے، کیونکہ مسلمان تو ہر بندہ ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ بندہ مسلمان ہے۔ اور اب اس کے مقابلے میں یہ ذرا آ جائے تو مؤمنین، مومن وہ بندہ کہلاتا ہے اپنے آپ کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان بھی رکھتا ہے اور ساتھ نیک عمل بھی کرتا ہے، اور ساتھ مسلمان کہنے کا تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اپنے اعمال کے اوپر بھی توجہ دیکھنی چاہیے، کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے جو عمل ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، اس کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنا ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں، کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہمیں حضور کی سیرت کے مطابق جس طرح کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی ڈالنی چاہیے، حضور کی سنتوں کے مطابق، حضور کی سنتوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، چاہے وہ اس میں سونا ہے، چاہے اس میں اٹھنا ہے، یا بیٹھنا ہے، یا کام کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، دکانداری کرنی ہے، کپڑے کا کاروبار کرنا ہے، جو بھی ہمیں کام کرنا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے تمام چیزوں کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس چیز کا فائدہ بھی ہو۔ اب اگر کوئی بندہ، ایک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، ان کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے کہا میں کوئی کرامت دیکھوں گا تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے ولی کا مرید ہو جاؤں گا، انہیں اپنا استاد، اپنا پیشوا، راہبر مان لوں گا۔ تو 1 مہینہ گزرا، وہ چپ رہے، اگلا مہینہ پھر گزرا، تو پھر اس نے اس اللہ تعالیٰ کے ولی سے پوچھا میں دل میں یہ خیال کر کے آیا تھا کہ میں اللہ رب العالمین کا یہ جو ولی ہے، یہ جو ولی ہے اس میں کوئی کرامت دیکھوں گا تو تب میں اس کا مرید ہو جاؤں گا، میں نے آپ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی تو لہٰذا میں آپ کا مرید ہی نہیں ہوتا۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے ولی نے فرمایا تم 2 مہینے میرے پاس رہے، میرے ساتھ 2 مہینے تک لگے رہے، تم میری ہر بات تم نے نوٹ کی، کیا تم نے مجھ سے کوئی خلاف شریعت کام ہوتے دیکھا؟ کیا تم نے مجھ سے کوئی خلاف شریعت کام، یا میں نے کبھی سنتیں چھوڑی ہوں، یا میں نے کبھی نوافل چھوڑے ہوں، یا میں نے کبھی فرائض واجبات میں تاخیر کی ہو وہ نہ پڑھے ہوں، یا میں نے کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہ کی ہو، یا میں نے کبھی بھی کوئی کسی بھی نیک کام کو ترک کیا ہو، کیا تم نے ایسا دیکھا؟ تو اس جو وہ بندہ تھا اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ولی سے اور اس سے زیادہ ولی اور کون ہوگا کہ جس نے آج تک نہ نوافل چھوڑے، نہ سنتیں چھوڑی، نہ مستحبات چھوڑے، نہ فرائض چھوڑے، نہ واجبات چھوڑے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور کون ہوگا؟ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا اور ولی کون ہوگا جس نے آج تک حضور کی ہر سنت کو اپنایا ہوا ہے، جس نے آج تک حضور کی ہر سنت کو اپنایا ہوا ہے، اس سے زیادہ ولی اور تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ایمان والوں کے بارے میں قل ان کنتم، اے محبوب فرما دیجئے ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو تمہیں
تمہیں چاہیے کہ میری اتباع کرو۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مومن، اے مسلمان، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے محبت کے دعوے دار ہو، تمہیں سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے۔ بس جب تم فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کر لو گے، میرے محبوب کی اتباع میں اپنی زندگی گزارنے لگ جاؤ گے، یحببکم اللہ، بس اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت فرمانے لگے گا۔ اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت فرمانے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ رب العالمین محبت ایسے فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری بخشش فرما دے گا، يَغْفِرْ لَكُمْ وَذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی بھی بخشش فرما کر تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش کر کے تمہاری مغفرت اللہ رب العالمین فرما دے گا۔ کس وجہ سے کہ فاتبعونی، تو تم اگر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہو تو اس کے وسیلے سے جو تمہیں اجر ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ رب العالمین بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ رب العالمین، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اب کس وجہ سے ہمیں یہ مقام حاصل ہوگا؟ سب سے پہلے جو بات اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتبعونی، کہ اتباع کرو پیارے حبیب کی، اتباع کرو پیارے حبیب کی۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بندہ فرائض اور واجبات پورے کرے، باقی سنت نوافل چھوڑ دے، یا صرف نمازیں بندہ پوری کرے، باقی کے معاملات بندہ سود کھاتا رہے، حرام کھاتا رہے۔ اس میں یہ شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں کہ اگر تم نے صبح کا ٹائم اٹھنا ہے تو کس طرح اٹھنا ہے، شریعت کے مطابق اس کا اٹھنا کیسا ہونا چاہیے، تم نے بیٹھنا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے، شریعت کے مطابق بندہ کس طرح بیٹھے، اگر تم نے کھڑے ہونا ہے کس طرح کھڑے ہونا ہے، شریعت کے مطابق وہ کیسا ہونا چاہیے، اگر تم نے کھانا کھانا ہے تو تمہارے آگے کس طرح کا کھانا ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق تمہارا کھانا کیسا ہونا چاہیے، اگر تم نے پانی پینا ہے تو شریعت کے مطابق وہ کیسا پانی ہونا چاہیے اور کیسے تمہیں پانی وہ پینا چاہیے۔ بلکہ حتیٰ کہ تم اگر کوئی بھی کام کرتے ہو وہ تمہارا کام شریعت کے مطابق ہوگا تو تب ہی تم اس آیت کے پیروکاروں میں شامل ہوگے، فاتبعونی، کہ تم اپنے پیارے حبیب کی اتباع کرنے والوں میں شامل تب ہوگے جب تمہارا ہر کام، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا سفر کرنا، تمہارا حضر کرنا، تو تمام کے تمام کام تمہارے جب شریعت کے مطابق ہوں گے تو تب ہی تم جا کر اس آیت کے پیروکاروں میں شامل ہوں گے۔ جب تمہارے تمام کے تمام کام شریعت کے مطابق ہوں گے تو تب ہی تم جا کر اس آیت کے ماننے والوں میں، اس آیت کے اوپر عمل کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور حضرت سیدنا خواجہ احمد حواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کتاب کا نام ہے نشر المحاسن الغالیہ، صفحہ نمبر 347 کے اوپر آپ نے یہ بات نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں من عمل بلا اتباع سنتی فباطل عملہ، وہ بندہ کہ جس نے سنت مصطفیٰ کی اتباع کیے بغیر، وہ بندہ کہ جس نے سنت مصطفیٰ کی اتباع کی، یعنی سنت مصطفیٰ کی اس کے اوپر عمل کیے بغیر کوئی بھی عمل کیا تو اس کا سارا عمل جو ہے وہ رائگاں چلا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے سنت کے اوپر عمل کرنا۔ سب سے پہلے اب بندہ صدقے کرے، خیرات کرے، جو مرضی کرے، اگر وہ بندہ سنت کے اوپر عمل نہیں نہ کرتا تو پھر اس کا سارا عمل رائے گا چلا جائے۔ سب سے پہلے بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، چاہے وہ بندہ وہ رزق کا کام کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، وہ سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ یہ مزدوری کرنا یہ تمام انبیاء کرتے رہے،
یہ کو ہم اپنے کوئی نبی کے اوپر یا اپنے اوپر احسان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء گزرے ہیں وہ بھی مزدوری کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ بڑھئی کا یہ جو لکڑی کا کاروبار آپ یہ کیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجارت کے اوپر جو بندہ تجارت کرتا ہے، نوکری کرنے سے بہتر ہے، نوکری کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ تجارت کرے، یعنی اپنا کاروبار کرے۔ تجارت سے مراد اپنا کاروبار کرے۔ اپنے کاروبار کے اندر بندے کو 90% تک اس میں منافع ہے، اس میں برکت شامل ہوگی اپنے کاروبار کے اندر۔ چاہے وہ بندہ ریڑھی لگا لے، چاہے وہ بندہ کسی چیز کی ریڑھی لگا لے۔ آج کل کے دور میں بندہ جسے عیب شمار کرتا ہے، بندہ وہ کوئی بھی کام کر لے پر اپنا ہو، اس کے اوپر اللہ رب العالمین اس بندے کے رزق میں دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرماتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سید نیک عالم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندے نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر بندے نے سنت کا مقام اور مرتبہ پوچھنا ہے، بندے نے سنت کا مقام اور مرتبہ پوچھنا ہے، وہ بندہ کسی ولی سے پوچھے، وہ بندہ کسی ولی سے پوچھے کہ سنت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، سنت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضرت خواجہ حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن آپ رات کو سوئے، رات بھر عبادت کرتے رہے، صبح کے ٹائم آپ کی آنکھ لگ گئی۔ صبح کے ٹائم یہ واقعہ حکایات صوفیہ کے اندر آپ نے نقل فرمایا، صبح کے ٹائم آپ کی آنکھ لگ گئی اور صبح کی جماعت رہ گئی، صبح کی جماعت آپ سے رہ گئی، یعنی جماعت رہی ہے، نماز نہیں چھوٹی، صرف جماعت کا جو ثواب ہے اس سے آپ معروم ہو گئے، اس سے آپ معروم ہو گئے۔ آپ جب مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے، تو آپ نے نماز پڑھی، تو جب گھر آئے، گھر آ کر گھٹنوں کے اندر اپنے یہ جو دونوں گھٹنے ہیں نا، ان کے اندر سر رکھ کرنا رونا شروع کر دیا، سر رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ کے دروازے کی دستک دی آپ کے گھر والوں نے کہ کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ میری آج جماعت رہ گئی، میری آج جماعت رہ گئی۔ یہ دیکھیں کہ جماعت سے نماز جماعت سے پڑھنا یہ سنت ہے، ان کی ایک سنت رہ گئی، ان کی ایک سنت رہ گئی۔ حالانکہ جماعت نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت سے پڑھے گا بندہ تو اس کا 27 کا ثواب ملے گا، اگر بندہ اکیلا پڑھے گا تو 1 کا ثواب ملے گا۔ ان کی جماعت رہ گئی، گھر میں آئے رونا شروع کر دیا، تو حتیٰ کہ 3 دن تک آپ گھٹنوں میں سر رکھ کے روتے رہے، 3 دن تک۔ ایک جماعت قضا ہوئی، ایک جماعت چھوٹی، بلکہ نماز نہیں قضا ہوئی، نماز نہیں ختم ہوئی، نماز کا ٹائم انہوں نے نماز پڑھ لی، اپنے ہی وقت میں نماز انہوں نے ادا کر لی، لیکن ان کی ایک صرف جماعت قضا ہوئی۔ 3 دن تک وہ روتے رہے، نماز کا ٹائم ہوتا مسجد میں جاتے، نماز پڑھ کے پھر واپس آ کر رونا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ دن رات لگاتار وہ روتے رہے۔ تو آپ کے جو مرید تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یعنی جو آپ کے خادم تھے، نوکر تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم جا کے حضرت کے پاس جاتے ہیں، ان کی دل جوئی کرتے ہیں کہ چلیں آپ نے اتنا رو لیا، اب اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو جب آپ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جاؤ، اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ آپ کے جو مرید تھے وہ اندر گئے، انہوں نے کہا حضرت آپ سے اللہ رب العالمین اب راضی ہو جائے گا۔ آپ نے اتنے اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے اپنے آنسو بہائے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ خوف خدا کی وجہ سے ایک آنسو اس بندے کا ٹپک جائے نیچے، اس بندے کا ایک آنسو ٹپک جائے خوف خدا کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت صاحب آپ نے تو اتنا رونا رویا، آپ اتنا روئے، آپ کی تو اللہ رب العالمین بخشش فرما دے گا، تو ہم آپ کی اب دل جوئی کرنے آئے ہیں، ہم آپ کی دل جوئی کرنے آئے ہیں۔ تو جب آپ نے
جب آپ نے یہ سنا اور آپ نے اپنے مریدوں کو کیا فرمایا، یہ سننے والی بات ہے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میرا بیٹا مر جاتا تو تمام کے تمام بلکہ پورا شہر میرے پاس تعزیت کے لیے آتا۔ میرا بیٹا مر جاتا، میرے پاس تمام شہر تعزیت کے لیے آتا۔ میری جماعت چھوٹ گئی، صرف 2 آدمی تعزیت کے لیے آئے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میرا اگر بیٹا بھی مر جائے نا تو اس کا جو سزا ہے، جو اس کا جو رونا ہے وہ علیحدہ، وہ کم ہے، بلکہ یہ جو جماعت میری رہ گئی اس کا رونا زیادہ ہے۔ اب بندہ دل میں سوچے کہ ہماری کتنی جماعتیں رہ گئی، بندہ دل میں سوچے کہ ہماری کتنی جماعتیں رہ گئیں۔ اگر ہماری جماعتیں جو رہ گئی ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا ہم ان کے مقابلے میں حضرت خواجہ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مقابلے میں ہمارا ایمان کیسا ہے کہ جو ایک جماعت کی وجہ سے 3 دن تک روتے رہے، تو ہماری تو جماعت تو دور کی بات ہے، نمازیں رہ جاتی ہیں، جماعت تو دور کی بات ہے، نمازیں رہ جاتی ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی اس طرح کا عشق مصطفیٰ ہمارے سینے کے اندر ہونا چاہیے کہ ہماری بھی جب ایک جماعت جب تکبیر تحریمہ رہ جائے تو ہمیں بھی اس طرح کا عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک بندہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافی یہ کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو، حافہ یہ کہتے ہیں ننگے پاؤں جو بندہ چلے، جوتی نہ پہنے، بندہ جوتا نہ پہنے، ننگے پاؤں چلے، ان کو حافی کہا جاتا ہے۔ بشر حافی ان کا نام ایسے پڑا کہ آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے، آپ کا جو ایمان یعنی کہ ولی ہونے کا جو پہلے کا واقعہ ہے وہ آپ ایک زیادہ نا جسے کہتے ہیں کہ وہ سنت کو چھوڑنے والے تھے، سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ آپ ایک راستے میں جا رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، ایک ٹکڑا دیکھا کاغذ کا جس کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے وہ اٹھایا اور اسے گھر لے کے آئے، اسے دھویا، کپڑے کے ساتھ دھویا، اسے صاف کیا، اس کے بعد اس کے اوپر خوشبو لگا کے اسے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ خوشبو کس کا ادب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ کس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اس وقت سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں تھے، اس وقت سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں تھے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ عمل کیا، آپ اس کے بعد رکھ کے اپنے کام میں مصروف ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے ایک پیارے حبیب کو فرمایا، پیارے برگزیدہ بندے کو فرمایا کہ تم جاؤ فلانی جگہ نا بشر حافی ہوگا، اس سے جا کے نا کہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں سلام دے رہا ہے، اسے جا کے کہو اللہ رب العالمین تمہیں سلام دے رہا ہے۔ اب ایک عام بندے نے کون سا ادب کیا؟ صرف بسم اللہ کا، اور اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام آ گیا۔ اگر ہم ادب کریں تو پھر ہمارا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو حضور کی بہترین امت میں سے ہیں، کنتم خیر امت، کہ تم تو وہ امت ہو جو بھلائی کرنے والی ہو، بھلائی کی طرف بلانے والی ہو۔ اگر ہم کسی سنت کے اوپر عمل کریں گے، کیونکہ ایک سنت کو زندہ کرنا ایسا ہے جس طرح 70 شہیدوں کے برابر بندے کو ثواب دیا جائے گا ایک سنت کے اوپر عمل کرنا، خصوصاً اس دور میں جس دور میں سنت کو چھوڑنے والے ہوں، جس دور میں سنت کو چھوڑنے والے ہوں، اس دور میں بندہ اگر سنت کے اوپر عمل کرے تو بندے کو 70 شہیدوں کے مطابق کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا بشر حافی، آپ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ، آپ نے یہ واقعہ احیاء العلوم آپ کی کتاب ہے اس کے اندر آپ نے یہ واقعہ نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وصال کے بعد کسی نے ان کو دیکھا، کسی نے خواب کے اندر ان کو دیکھا
کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے فرمایا کہ اے بشر حافی، مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ تو شادی کیے بغیر میرے دربار میں آتا، تو شادی کیے بغیر میرے دربار میں آتا۔ اب شادی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ جو اصل جو مسئلہ اس چیز سے بندے کو معلوم ہوتا ہے وہ سنت کو چھوڑنا معلوم ہوتا ہے، وہ سنت کو ترک کرنا۔ اگر بندے کے اوپر بندہ جوان بھی ہے، پیسے بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، تو بندے کے اوپر شادی کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ عام روٹین میں اگر بندے کے پاس ہر چیز موجود ہے تو نکاح جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نکاح کرنا فرض ہے، ایک نکاح کرنا واجب ہے، ایک نکاح کرنا سنت ہے۔ ہمیں جو بتایا جاتا ہے نا عام عوام کو، وہ صرف بتایا جاتا ہے نکاح کرنا سنت ہے۔ ہمیں جو علم ہے نا، جو نکاح کا جو وہ ہوتا ہے نا، شادی کا وہ کارڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے اس کے 3 درجے بیان کیے، نکاح کے 3 درجے۔ ایک نکاح کرنا سنت ہے، ایک نکاح کرنا سنت ہے، دوسرا نکاح کرنا فرض ہے، تیسرا نکاح کرنا واجب ہے۔ تیسرا نکاح کرنا، یہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں پہلے کبھی سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا، لیکن نکاح کے 3 درجے ہیں۔ نکاح کرنا سنت کب ہے؟ کہ جب بندے کے پاس پیسہ ہو، اس کے اوپر شہوت غالب نہ آئی ہو، پھر نکاح کرنا سنت ہے۔ کہ جی میرے پاس پیسہ ہے، میں کسی غریب لڑکی سے نکاح کر کے اس کی زندگی کو سنوار دوں گا۔ ظاہری بات ہے، اب جب بندہ کسی کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اس کا خرچہ جو ہوتا ہے اس کی بیوی کا بندے کے ذمہ آ جاتا ہے۔ تو بندہ اگر کسی غریب سے نکاح کرے گا تو اس کے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس کے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ نکاح کرنا سنت ہے، یہ نکاح کرنا سنت ہے۔ اب نکاح کرنا واجب کب ہے؟ نکاح کرنا واجب اس وقت ہے جب بندے کے پاس پیسہ بھی ہو، جب بندے کے پاس پیسہ بھی موجود ہے، یعنی نکاح کا خرچہ بھی بندے کے پاس موجود ہو، بندے کے پاس مالی اور بدنی طاقت بھی موجود ہو، اس وقت نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس وقت نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور نکاح کرنا واجب کس وقت ہوتا ہے؟ جب بندے کے پاس پیسہ بھی ہو، بدنی طاقت بھی ہو، یعنی بندہ طاقتور بھی ہو، اسے معلوم ہو کہ اگر میں نکاح کروں گا تو میں حقوق زوجیت صحیح طرح سے ادا کر سکوں گا۔ وہ 2 چیزیں، اور تیسرے نمبر کے اوپر بندے کے اوپر شہوت کا غلبہ ہو، اس وقت نکاح کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ اس وقت نکاح نہیں کرے گا تو بندہ گناہ گار ہوگا، بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو ہمیں بھی آج دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے بیٹے ہیں ان کی عمر کتنی ہو گئی ہے، کیا وہ اس چیز کے اوپر یہ جو حق ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کا جلد سے جلد ہمیں نکاح کر دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ کسی غلط کام میں لگ جائیں۔ اب یہ ایک بات حدیث مبارکہ کے مطابق اس چیز کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جب بالغ ہو جاتا ہے، جب بالغ ایک بندہ ہو جاتا ہے اور وہ بندہ، اس بندے کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اس بندے کا نکاح نہ کریں اور ان کے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے وہ بچہ غلط کام میں پڑ جائے تو اس کا سارا گناہ جو ہے اس کے والدین کو جاتا ہے، اس کا سارا گناہ اس کے والدین کو جائے گا۔ اگرچہ گناہ بچہ کر رہا ہے، بچے کو بھی گناہ ملے گا، اس کی سزا ملے گی، لیکن اس کی جو ڈبل سزا ہے اس کے والدین کو ملے گی۔ کہ اب تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، تمہارے بچے بالغ بھی ہو گئے، تو پھر تم نے ان کا نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو پھر تم نے ان کا نکاح کیوں نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔